أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ There has certainly come to you a messenger from among yourselves. Grievous to him is what you suffer. He is concerned over you, and to the believers is kind and merciful. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ Just as we have sent among you a messenger from yourselves, reciting to you our verses and purifying you and teaching you the book and wisdom and teaching you that which you did not know. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کسی ایک آدمی کو بلیم کرنا تو صحیح نہیں ہے، تو یہ صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ اسکول میں گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، جب 20 سال پڑھ لیا تو اب وہ اس کو کوئی دوسری بات سمجھائیں گے، بولے میں 20 سال اسٹڈی کیا، میں گریجویٹ ہوں، یہ میرے پاس ڈگری ہے، اس کو کام کی اس کے فائدے کی بات بھی بتائیں گے تو سنے گا نہیں۔ جس طرح پاکستان میں مسلک ہے اس کو سمجھائیں گے تو وہ سنے گا نہیں، بولے گا نہیں ہم نے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ہم جا رہے ہیں، ہم چلہ لگا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے جو سب سے زیادہ سیدھی بات اور ہدایت کی بات، دنیا بھی اس سے اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اس سے اچھی ہوتی ہے۔ پاکستان 75 سال میں آپ کے سامنے پورٹ سارے بک گئے، پرائیویٹ ہو گئے، بینک سارے بک گئے، تو یہ کمپنیاں بھی جو پرائیویٹ ہیں یہ بھی چلائی نہیں جا رہی ہیں۔ اگر پاکستان کو نہیں کھڑا کیا تو آپ یہ جو پرائیویٹ بزنس جو بھی پراپرٹی لے کے بیٹھے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ یہ بھی ڈوبے گی، اللہ نہ کرے۔ تو لہٰذا ہم کو ہماری ضرورت ہے کہ پہلے ہم پاکستان کو کھڑا کریں، اس کے بعد جو ہے پھر یہ پارٹیاں، ریلیجس پارٹیاں، وہ اپنا جو کرنا کرو۔ یہ جو اعمال اللہ نے قرآن میں مانگے ہیں یہ اللہ چاہتا ہے سب سے، تو لوگ آپس میں پرسنل ڈسپیوٹ اور ایگو کی فائٹنگ میں پڑ جاتے ہیں، کام وہیں پڑا رہتا ہے کہ میں نے جو بولا وہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ بڑے ہیں، یہ دنیا اللہ نے ڈیزائن کی ہے اور اس کا امتحان دینا قرآن میں سب لکھا ہے۔ اگر آپ کو امتحان میں پاس ہونا ہے دنیا اور آخرت کے تو یہ اس کے قرآن کو اس کو اپنی زبان میں سن لیں، تو آپ جو ہے وہ اعمال کریں جو اللہ نے مانگے ہیں اور وہ نہیں کریں جو نقل سے سیکھے ہیں۔ جب پیغمبروں نے دعوت دی تو لوگوں نے جواب دیا ہم نے جیسے اپنے باپ دادا کو پایا ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ تو لہٰذا یہ قرآن پاک سے دل پاک ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک پوری پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کے اندر، تو یہاں سے ساری چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں، یہاں سے غلط سوچ، غلط فیصلے، اس کی دعا ہے اللہ برے فیصلوں سے، پوری گھڑی سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو برے حال میں دیکھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، برس سے مرض سے، کوڑ سے، دیوانگی سے، شدید بڑھاپے سے، اچانک کی ہلاکت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی۔ تو یہ اللہ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے دعا مانگے، ایک اپنے کے لیے مانگیں تو کوئی اللہ کو کیا فرق پڑے گا، تو پوری دنیا کے لیے بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے، خالی آپ کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں اور میرا کہا مانیں، تو اب اللہ کی کوئی سنتا نہیں، اپنی سنانے کی کوشش کرتا تو اس کا بھی کام نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا 100 شادیاں، 50 طلاق، اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ویل ایجوکیٹڈ ہوں اللہ کے حکموں سے، تو جب وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے تو پھر ان کو لوگوں کے، رشتہ داروں کے، دوست یاروں کے مشورے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اللہ اس کے رسول سے بڑا انسان کا کوئی ہمدرد دوست نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ تو وہ سارے لوگ اپنے خیال سے، اپنے حساب سے بتاتے ہیں، ان کا خیال بھی کچھ نہیں ہے اور حساب بھی کچھ نہیں ہے۔ پورا قرآن، پوری جنت، پوری زندگی، پورا جسم، پوری دنیا ایسے حساب ہے۔
خالی میرا کام میرے گھر والے میری پارٹی نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا. جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں فتنہ اشد من القتل. قتل سے بڑا گناہ ہے فتنہ مچانا, مس گائیڈنس پھیلانا. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہو فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک کا, کہو میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیے. 2 ارب مسلمان ہیں, کتنے لوگ بول سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیے. تو لہٰذا آپ نے بکرا کاٹا اللہ اکبر نہیں کیا تو حرام ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں دھڑا دھڑ. یہ لائسنس بنانے سے, یہ پولیس کا لائسنس بنانے سے کیا ہوگا؟ یہ دل دماغ جسم کے اعضاء صحیح کام کریں گے جب آپ اللہ کی بات پوری سنیں گے, نہیں تو یہ غلط کام کریں گے. یعنی نہیں کہ یہ ادھر ادھر ہو جائیں گے. ایک ہے روڈ پہ 3 ٹریک ہوتے ہیں, ایک ہے بیچ کا ٹریک. اللہ کہہ رہا ہے میاں نہ روی, نہ فالتو خرچ کرو نہ کنجوسی میاں نہ روی, نہ زور سے تیز بھاگو نہ سلو میاں نہ روی, نہ فالتو خرچ کرو نہ کنجوسی میاں نہ روی, نہ چیخ کے بات کرو نہ آہستہ میاں نہ روی. تو یہ معتدل امت ہے تو لہٰذا میاں نہ روی پہ آنا پڑے گا, یہی ہدایت ہے. تو لہٰذا لوگ اسپیڈ میں چلے جاتے ہیں یا بہت سلو ہو جاتے ہیں یا بہت تیز اسپیڈ میں, تو اللہ میاں نہ روی کا حکم دیتے ہیں. تو یہی یہ آپ کی ہدایت کی لائن ہے. تو ہدایت کی لائن پہ آ جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو جب تم ہدایت پہ ہو تو کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو لوگ اللہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مت رکھ امید کسی سے لیکن اپنے رب سے, مت ڈر کسی سے لیکن اپنے گناہوں سے. تو لوگوں نے گناہ کیے تو لہٰذا ان کا ایمان کمزور ہو گیا. تو ایمان اور کفر ایسے چلتا ہے, اگر اس طرف ویٹ زیادہ کر دیں ایمان بڑھ جاتا ہے, اور اس طرف اگر اس کو ویٹ زیادہ کر دیں تو کفر بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر کفر کا مطلب یہ ہو گیا کہ یعنی کہ ایمان چلا جاتا ہے. پھر یعنی کہ یہودی ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, اس کے اندر ایمان نہیں ہے, اپنی مذہبی تعلیم کے حکم نہیں ہے تو اور وہ اس پہ نہیں چلتا تو وہ کفر میں پڑ گیا. چاہے مسلمان ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, سب آدم کی اولاد ہیں, سب کو اللہ نے بنایا ہے, اللہ کو سب عزیز ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ساتھ میں وہ کاپی پیسٹ کر دوں گا, ٹائم شارٹ ہے اور زندگی بھی شارٹ ہے, تو جو کرنا ہے کر لیں لیکن ہدایت کے ساتھ, مشورے کے ساتھ اور بڑوں کے مشورے کے ساتھ اور اللہ کے حکم سامنے رکھتے ہوئے. تو کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی, جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت ملے گی. پھر فرمایا کہ آپ مشرک منافقوں کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں میں معاف نہیں کروں گا. تو اس کو سمجھ لیں کہ آپ جو کس خوش فہمی میں اگر لوگ جو جی رہے ہیں کہ وہ باہر سے کچھ ہوں اور اندر سے کچھ ہوں, تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو اندر ہے وہ باہر ہے, اندر غصہ ہے تو باہر بھی غصہ ہے, اندر محبت ہے لوگوں کے لیے پیار ہے تو باہر بھی ہے. 2 فیس والا آدمی نہیں چلتا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ آپ کا ہمارا سب کا حساب اللہ نے کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بندے تو اپنا حساب لینے کو خود ہی کافی ہے, تو محاسب خود ہی اپنا محاسب ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دینے کے لیے, ایمان دینے کے لیے, لوگوں سے نپٹنے کے لیے بھی اللہ کافی ہے. تو یہ تو لوگوں سے بحث کر کے آدمی کو شوگر ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ رشتے ہوتے ہیں آس پاس, تو یہ ان کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے جب وہ باہر کے لوگ بھی نہیں سمجھتے اور گھر کے لوگ بھی نہیں سمجھتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.